خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور زندہ جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایماندار کی سوچ کا مرکز۔ ایماندار کی سوچ کا مرکز کیا ہونا چاہیے؟ ایماندار کو کیا سوچنا چاہیے؟ آج ہم ان باتوں پر ڈسکس کریں گے۔ ایماندار کی سوچ کا مرکز کہ کیا کیا بطلان ہے جن سے مجھے بچنا ہے۔ نمبر 2، کون سے گناہ ہیں جن پر مجھے غالب آنا ہے۔ نمبر 3، کون کون سی خوبیاں ہیں جو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ خدا نے ہمیں ذہن دیا ہے، اپنے ذہن کو کنٹرول کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ دو باتیں ہیں، یا تو ذہن ہمیں کنٹرول کر لیتا ہے یا ہم ذہن کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ اگر ذہن ہمیں کنٹرول کر لے تو یہ بھی ایک خطرناک بات ہے، کیونکہ ذہن کنٹرول میں رہتا، خود کنٹرول نہیں رہتا، تو اگر وہ ہمیں کنٹرول کرے گا تو وہ ہمارے لیے بھی خطرناک بات ہو جائے گی۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے ذہن کو کنٹرول کرنا ہے۔ جیسے بندر کہیں پر بیٹھتا نہیں ہے، بندر جو ہے وہ ایک جگہ ٹک کے نہیں بیٹھ سکے گا۔ انسان کا جو ذہن ہے وہ کبھی بھاگ کر کسی سوچ میں چلا جاتا ہے، بھاگ کر کبھی کسی ٹینشن میں چلا جاتا ہے، بھاگ کر کبھی آپ پکڑ کے لاؤ گے وہ پھر چلا جائے گا، آپ پکڑ کے لاؤ گے وہ پھر چلا جائے گا۔ پھر ریپیٹ کرتا ہوں، ایماندار کی سوچ کا مرکز کیا ہونا چاہیے؟ ایماندار کی سوچ کا مرکز یہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا بطلان ہیں جن سے مجھے بچنا ہے، کون کون سے گناہ ہیں جن پر غالب آنا ہے، کون کون سی خوبیاں ہیں جو مجھے اپنے اندر پیدا کرنی ہیں۔ یہ ایماندار کی سوچ کا مرکز ہونا چاہیے۔ بطلان جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، مذکر ہے۔ بطلان کا مطلب ہے ضائع ہونا، باطل ہونا یا بے اثر کر دینا، یہ بطلان کا مطلب ہے۔ کلام میں لکھا ہے، وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ ہمیں ہر ایک بطلان چیز سے، بے اثر چیز سے، وہ چیز جو ہمارے وقت کو ضائع کرتی ہے، ہماری قوت کو ضائع کرتی ہے، ہمیں بطلان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، سلیمان بادشاہ خدا کا چنیدہ خادم تھا، خدا نے اسے چنا۔ سلیمان کو خدا نے عقل دی، خدا نے اسے کہا مانگ، تو مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ خدا نے سلیمان بادشاہ کو موقع دیا، مانگ لے تو کیا مانگتا ہے۔ 2 تواریخ پہلے باب کی 10ویں آیت میں، اور وہاں پر سلیمان نے خدا سے حکمت و معرفت مانگی، عقل مانگی۔ خدا خوش ہوا کہ میں تجھے موقع دیا اور تو نے جو ہے حکمت مانگی ہے۔ خدا نے سلیمان بادشاہ کو حکمت دے دی۔ لیکن اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ سلیمان بادشاہ نے اس حکمت سے کیا کیا۔ سلیمان بادشاہ خدا سے حکمت لے کر ایک روحانی شخص ہو کر، بائبل مقدس کی کتابیں لکھنے والا شخص جس کو خدا کے پاک روح نے استعمال کیا، وہ بطلان میں پڑ گیا۔ ذرا آپ سنیے سلیمان بادشاہ کی وائس کی کتاب 2 باب اس کی پہلی آیت سے پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ دیکھیں سلیمان نے کیا کیا، حکمت مانگی اور کیا۔ بیٹے آپ لوگ بھی غور سے سننا ہے اپنے آج کا پیغام۔ وائس کی کتاب 2 باب پہلی آیت سے میں اس کی 8ویں آیت تک پڑھوں گا۔ میں نے اپنے دل سے کہا، میں تجھ کو خوشی میں آزماؤں گا، سو عشرت کر لے۔ لو یہ بھی بطلان ہے۔ میں نے ہنسی کو دیوانہ کہا اور شادبانی کے بارے میں کہا، اس سے کیا حاصل؟ میں نے دل میں سوچا کہ جسم کو میں نوشی سے کیوں کر تازہ کروں اور اپنے دل کو حکمت کی طرف مائل رکھوں اور کیوں کر حماقت کو پکڑے رہوں، جب تک معلوم کروں کہ بنی آدم کی بہبودی کس بات میں ہے، کہ میں آسمان کے نیچے عمر بھر یہی کیا کروں۔ اب ذرا سنیے گا خاص طور پر، میں نے بڑے بڑے کام کیے، میں نے اپنے لیے عمارتیں بنائیں اور میں نے اپنے لیے تاکستان لگائے، میں نے اپنے لیے باغیچے اور باغ تیار کیے اور ان میں ہر قسم کے میوہ دار درخت لگائے، میں نے اپنے لیے تالاب بنائے کہ ان میں سے باغ کے درختوں کا ذخیرہ سینچوں، میں نے غلاموں اور لونڈیوں کو خریدا، نوکر چاکر میرے گھر میں پیدا ہوئے، جتنے مجھ سے پہلے یروشلم میں تھے میں ان سے کہیں زیادہ گائے بیل بھیڑ بکریوں کا مالک تھا۔ میں نے سونا اور چاندی اور بادشاہوں اور صوبوں کا خاص خزانہ اپنے لیے جمع کیا۔ میں نے گانے والوں اور گانے والیوں کو رکھا اور بنی آدم کے اسباب عیش و عشرت
یعنی لونڈیوں کو اپنے لیے کثرت سے فراہم کیا۔ سلیمان بادشاہ ایک روحانی شخص تھا، اس نے خدا سے حکمت مانگی، خدا نے اس کو حکمت دی، لیکن وہ حکمت لے کر اس نے کیا کیا؟ حکمت لے کر وہ بتلان چیزوں کے پیچھے پڑ گیا، بتلان کے پیچھے چلا گیا۔ ایسی چیزیں جو بتلان میں نے بھی بتایا کہ بتلان کا مطلب ہے ضائع ہونا، باطل ہونا، بے اثر ہونا۔ بتلان چیزوں کے پیچھے چلا گیا، کہتا ہے کہ میں نے بڑی بڑی عمارتیں بنائیں، پاکستان لگائے، باغیچے، سب کچھ کرنے کے بعد وہ کہتا ہے بتلان ہی بتلان ہے، مجھے کوئی تسکین نہیں ملی، میں نے ان سب چیزوں کو باطل پایا ہے، مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوا، مجھے تسکین نہیں ملی، مجھے کوئی سکون نہیں ملا۔ یاد رکھیں عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا کے کلام میں لکھا ہے وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ ہمیں وقت کو غنیمت جاننا چاہیے اور ہمیں بتلان جو چیزیں باطل ہیں، جن سے کچھ حاصل نہیں ہے، ہمیں ان کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ سارا دن میچ دیکھتے ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک شخص جو ہے وہ لکڑی مارتا ہے، دوسرا بال پھینکتا ہے، ساری دنیا باندھ کر بٹھائی انہوں نے ہوتی ہے۔ میچ دیکھنے والے سے بندہ شام کو پوچھے تمہیں کیا حاصل ہوا، تو اس کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی، اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ ایک کلیسیا کے اندر ایک بشپ صاحب، ان کے سارے کاہن جو تھے ایک بڑے روم میں بیٹھ کر میچ دیکھ رہے تھے۔ جب بشپ صاحب کو پتہ لگا، وہ اچانک اندر داخل ہوئے، انٹر ہوئے، تو انہوں نے دیکھا ان کے کاہن میچ دیکھ رہے ہیں، تو بشپ صاحب غضبناک ہوئے۔ بشپ صاحب نے کہا آؤ ہم سارے شارٹس پہن لیتے ہیں اور ہم بھی میچ کھیلتے ہیں، چوگے اتار دیتے ہیں، ہم یہ چوگے اتار دیتے ہیں، ہم بھی میچ کھیلتے ہیں۔ بشپ صاحب نے کہا زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، روحیں تباہ ہو رہی ہیں، جہنم میں جا رہی ہیں، تاریکی چھائی ہوئی ہے، ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے، ہم اپنی روحانی قوت کھو بیٹھیں گے، ہم کیوں بتلان کے پیچھے جاتے ہیں؟ سلیمان بادشاہ خدا سے حکمت لینے کے باوجود وہ بتلان کی طرف گیا۔ سلیمان بتلان چیزوں کے پیچھے پڑ گیا، باطل چیزوں کے پیچھے پڑ گیا، اور وہ باطل چیزیں اس کو گناہ کی طرف لے گئیں۔ کلام میں لکھا ہے فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، آدمی جو کچھ بوئے گا وہی کاٹے گا۔ غلطیوں 6 باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے۔ جب اس نے بتلان کی طرف چلا گیا تو اس کے نتائج کیا نکلے؟ ایک وقت آیا کہ پھر سلیمان نے 700 بیویاں کی، کلام میں لکھا ہوا ہے، اور 300 ہرمیں کی، یعنی گمراہ ہو گیا، یعنی کہ بھٹک گیا، یعنی کہ اپنی راہ سے بالکل ہی آؤٹ ہو گیا، کیونکہ بتلان کی طرف چلا گیا۔ خدا کا خادم ہوتے ہوئے بھی اس نے اس بات کے بارے میں نہیں سوچا اور وہ بتلان چیزوں کی طرف چلا گیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ گناہ کی طرف چلا گیا، اس کو بتلان گناہ کی طرف لے گیا۔ ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی ساری سرگرمیوں کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ایماندار ہونے کے ناطے سے ہمارے پاس وقت بہت محدود ہے کہ ہم اپنے خداوند کے لیے پھل پیدا کریں، اپنے خدا کے لیے کچھ سوچیں، ہر لمحہ سوچیں۔ اگر ہم بے پھل رہ گئے تو پھر کیا رزلٹ نکلے گا؟ تو ہر ایک وہ چیز جو بتلان ہے ہمیں اپنی زندگی سے نکال دینی چاہیے۔ پہلا سلاطین 11 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، جب سنیے ذرا سلیمان کا انجام کیا ہوا۔ جب سلیمان بوڑھا ہو گیا تو اس کی بیویوں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کر دیا، اور اس کا دل خداوند اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ رہا جیسا اس کے باپ دل تھا۔ اور پھر پہلا سلاطین 11 باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند سلیمان سے ناراض ہوا کیونکہ اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا سے پھر گیا تھا۔ خدا اس سے ناراض ہو گیا، بڑھاپا آ گیا، پہلے بتلان میں پڑ گیا، پھر شادیوں میں پڑ گیا، پھر غیر قوم کی عورتوں سے شادی کر لی، پھر ان کے دیوی دیوتاؤں کی طرف چلا گیا، بڑھاپا بھی کافی آ گیا، خدا بھی ناراض ہو گیا، اور خدا اس سے ناراض ایسا ہوا کہ خدا نے سخت اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ یاد رکھیں ایماندار کی سوچ کا مرکز کیا ہے، کیا کیا بتلان ہے جس سے مجھے بچنا ہے، کون کون سا گناہ ہے جس پر مجھے غالب آنا ہے۔ آج کے دور کا انسان خیر کیا کہ گناہ کرتا ہے، ناچ لیتا ہے، ڈانس کرتا ہے، نشہ کرتا ہے اور کہتا ہے خیر ہے، یعنی خدا کی نافرمانی کرنی، اور وہ بھی خیر کیا کہ کرنی، یعنی خدا کے حکم کو توڑ دینا، خدا کی نافرمانی کرنا اور خیر کہنا۔
آج بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو انسان کی عادتوں میں شامل ہو چکے ہیں. جیسے چائے کے اندر چینی، پتی، دودھ پک جاتا ہے، اس طرح بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو ہماری عادتوں کے اندر پکے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیں وہ گناہ لگتے ہی نہیں. ہم اس کو گناہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے اور بار بار وہ گناہ کیے جاتے ہیں اور وہی عادتوں والے گناہ ہی انسان کی بربادی مچا دیتے ہیں، بربادی کا سبب بن جاتے ہیں. پہلے زبور کی پہلی 3 آیات: مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے. وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے، جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے بارور ہوگا. خدا کا کلام بتاتا ہے مبارک وہ شخص ہے جو دن اور رات خدا کے کلام کے بارے میں سوچتا ہے، اس پر دھیان و گیان کرتا ہے. جب انسان خدا کے کلام کے بارے میں سوچتا ہے، اس پر میڈیٹیشن کرتا ہے، when we meditate on the word of God, then what happens؟ جب انسان خدا کے کلام پر دھیان و گیان کرتا ہے تو پھر اس کا کچھ عمل کرنے کو دل کرتا ہے، اور پھر جب ہم خدا کے کلام پر دھیان و گیان کریں گے تو آہستہ آہستہ کلام کی خوبیاں ہمارے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. ہر وقت ایماندار سوچتا ہے کہ کون کون سا گناہ ہے جس پر مجھے غالب آنا ہے، کون کون سی چیز بطلان ہے وہ مجھے چھوڑ دینی ہے، مجھے وہ کام نہیں کرنا جس سے مجھے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اگر کسی نے 3 گھنٹے کی فلم دیکھی ہو، انڈیا کی فلم دیکھی ہو، 3 گھنٹے کی فلم دیکھنے کے بعد آپ اس سے پوچھیں بھائی تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ کچھ فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ الٹا بطلان، اس نے بطلان کو حاصل کیا، یعنی وہ ایک لا حاصل کام تھا. الٹا اس کو نقصان ہوا. نقصان کیا ہوا؟ اس نے جو قتل کے سین دیکھے، خون ریزی کے سین دیکھے، فائر کے سین دیکھے، گندے گھنونے سین دیکھے، وہ بچوں کی سوچ پر، انسان کی سوچ پر اس کا کیا اثر ہوا ہوگا، وہ کئی مہینوں تک دعا کے قابل نہیں رہے گا. پتا کون کون سا بطلان ہے جس سے مجھے بچنا ہے، کون کون سا گناہ ہے جس پر مجھے غالب آنا ہے، اور کون کون سی نیکی ہے جو مجھے اپنے اندر پیدا کرنی ہے. پہلا سیموئیل 12 باب کی 24 آیت میں لکھا ہے کیونکہ خداوند اپنے بڑے نام کے باعث اپنے لوگوں کو ترک نہیں کرے گا، اس لیے کہ خداوند کو یہی پسند آیا کہ تم کو اپنی قوم بنائے. بزرگ سیموئیل نبی جب قوم سے خطاب کرتے ہیں، قوم سے کلام کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ خدا کو پسند آیا ہے کہ خدا تم لوگوں کو اپنی قوم بنائے. تو یاد رکھیں خدا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ خدا ہمیں اپنی قوم بنائے. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، خدا نے یہ فیصلہ کیا ہے. اور پطرس رسول لکھتے ہیں تم شاہی کہانوں کا فرقہ اور مقدس قوم اور برگزیدہ نسل ہو. خدا نے ہمیں ایک مقدس قوم بنانے کے لیے بلایا ہے، برگزیدہ نسل بنا لیا خدا نے ہمیں، شاہی کہانوں کا فرقہ خدا نے بنایا ہے. تو ہماری جو سوچ ہے وہ بہت بلند ہونی چاہیے، بہت بلند ہونی چاہیے. سب کچھ آج روئے زمین کے اوپر انسان کی سوچ کے تحت ہو رہا ہے. اگر کوئی جہاز اڑا رہا ہے تو اس کی سوچ کا نتیجہ ہے، اگر کوئی گھڑے کھود رہا ہے تو اس کی سوچ کا نتیجہ ہے، اگر کوئی فروٹ بیچ رہا ہے تو اس کی سوچ کا نتیجہ ہے، اگر کوئی گٹر کھول رہے ہیں تو اس کی سوچ کا نتیجہ ہے، اگر کوئی گھر میں بیٹھ کر کلام پڑھ رہے ہیں اور دھیان و گیان کر رہے ہیں تو اس کی سوچ کا نتیجہ ہے. سوچیں کہ ہم کیا سوچتے ہیں. تھنک واٹ ڈو وی تھنک. سوچیں ہم کیا سوچتے ہیں. تھنک واٹ ڈو وی تھنک. اگر ہم خدا چاہتا ہے ہم اونچا سوچیں، ہم بلند سوچیں، ہم اچھی باتوں کو سوچیں، ہم اعلیٰ باتوں کو سوچیں، ہم عمدہ باتوں کو سوچیں، بطلان سے بچیں، گناہ سے بچیں، اور دن بدن اپنے اندر خوبیاں پیدا کریں. جب ہم مسیح خداوند میں آئے ہیں تو دن بدن ہمارے اندر خوبیاں پیدا ہونی چاہیے. ہماری مہمان نوازی، ہماری محبت، دعا کرنے کی عادت، کلام پڑھنے کی عادت، دوسروں سے اچھا میل ملاپ رکھنے کی عادت، بری باتوں سے پرہیز، دن بدن ہمارے اندر مسیح خداوند کی خوبیاں پیدا ہونی چاہیے. رومیو کا خط 8واں باب اور 8ویں باب کی 5ویں آیت سے 8ویں آیات تک. کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. اور جسمانی نیت موت ہے، مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے.
اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے، اور جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ 5ویں آیت آپ میرے پیچھے بولیں گے، کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ ہر ایک ایماندار خدا کا خواب ہے، اور خدا کو ایمانداروں سے بہت ساری امیدیں لگی ہوئی ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 6 باب کی 20ویں آیت میں مقدس پولس رسول کہتے ہیں، کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ ہر ایک ایماندار بہت قیمتی ہے، ہمیں قیمت سے خریدا گیا ہے، ہمیں یسوع کے خون سے خریدا گیا ہے، ہم بہت قیمتی ہیں، اور خدا ہم سے امید کرتا ہے کہ ہم خدا کے لیے پھل پیدا کریں، خدا کے لیے پھل پیدا کریں اور ایک ایماندار زندگی گزاریں، ایماندار زندگی گزاریں۔ خدا یہ چاہتا ہے۔ لہٰذا ایماندار ہونے کے ناطے سے کلام میں لکھا ہے، وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، تم وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں وقت کو غنیمت جاننا چاہیے کہ ہمارے پاس ایک محدود وقت ہے، ہم اپنے خدا کے لیے پھل پیدا کریں، ہمارے اندر مثبت سوچ ہو، ہمارا ذہن خدا کے کلام پر لگ جائے اور ہم خدا کے لیے پھل پیدا کریں۔ ایماندار کی سوچ کا مرکز، پہلی بات، کیا کیا بطلان ہے جس پر مجھے غالب آنا ہے؟ یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے، یاد رکھیں۔ خدا نے انسان کو 2 کان دیے ہیں اور 1 زبان دی ہے، کیوں؟ تاکہ انسان زیادہ سنے اور کم بولے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کم سنتا ہے اور زیادہ بولتا ہے۔ جب تک ہم بولتے رہتے ہیں ہم سوچتے نہیں ہیں۔ جب انسان بولتا رہتا ہے تو وہ سوچتا نہیں ہے۔ اگر انسان تھوڑی دیر خاموش رہے، خاموشی میں وقت گزارے، تو پھر اس کے ذہن کو سوچنے کا موقع ملے گا۔ اس روئے زمین کے اوپر نہ جانے ابلیس کیا کچھ کرے۔ ابلیس کو صرف 2 چیزیں روکتی ہیں، نمبر 1 ایمانداروں کی دعائیں، اور نمبر 2 خدا کا پاک روح۔ 2 چیزیں روئے زمین پر نہ ہوتی، ایمانداروں کی دعائیں اور خدا کا پاک روح، تو نہ جانے ابلیس کیا کچھ کرتا۔ یہ ابلیس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ خدا کا پاک روح اور ایمانداروں کی دعائیں جو خدا تعالیٰ کے حضور اٹھتی ہیں۔ خداوند آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔